بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، انجینئر محمد علی مرزا صاحب امت مسلمہ میں اختلاف، انتشار، افتراق اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے عموماً ایسے بیانات جاری کرتے رہتے ہیں جو پوری امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ کے خلاف اور سلف صالحین کے منہج سے پھرے ہوئے اور ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہی باتوں میں سے ایک بات، مرزا صاحب قادیانیوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت کا ہی ایک فرقہ اور گروہ ہیں، اور پھر یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن اہل کتاب سے بہتر ہیں، اہل کتاب بلکہ اس سے بھی بہتر ہیں۔ اور اس سے بھی آگے میں تلخ جملہ بولنے لگوں، سنیوں سے ٹوٹے ہوئے، کیونکہ قادیانی فرقہ شیعوں سے نہیں نکلا، سنیوں سے نکلا ہوا ہے۔ صرف دو فرقوں کی تکفیر کرتا ہوں، ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانی جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، اور دوسرا اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے نصیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، معاذ اللہ انہیں رب کہتے ہیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، اب رہا عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ نٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے، جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے۔ یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ تو آج ہم انشاءاللہ مرزا صاحب کی ان باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ کیا واقعتاً یہ قادیانی اہل سنت والجماعت کا ایک گروہ ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مرزا صاحب یہاں تک تو بات حقیقت ہے کہ غلام احمد قادیانی پہلے اہل سنت والجماعت کا ایک فرد تھا، لیکن اس نے آہستہ آہستہ کئی دعوے کیے اور یہاں تک پہنچا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے نبوت کے دعویٰ کرنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہوا، مرتد ہوا، اور جب وہ اسلام سے نکل گیا تو اب وہ اسلام اور مسلمانوں کے فرقے کے اندر شامل نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھیں کہ جس طرح یہودیوں کے 71 فرقے ہیں، ان میں سے اگر کوئی شخص بعد میں آنے والے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے تو ایمان لانے کے بعد وہ یہودیوں کے فرقے کا حصہ نہیں رہتا، بلکہ نئے مذہب کو ماننے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی عیسائی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے 72 فرقے ہیں، اگر ان میں سے کوئی شخص ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے تو وہ ان کے 72 فرقوں میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ وہ نئے مذہب میں داخل ہو کر ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلام احمد قادیانی پر ایمان لے آتا ہے تو وہ مسلمانوں کے فرقوں میں شامل نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک نئے مذہب میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ مرزے نے چونکہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے ماننے والے وہ فرقہ نہیں بلکہ ایک مذہب میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ جس وقت تک ایک نبی کے اوپر ایمان ہو، اگرچہ ماننے کے اندر اختلاف ہو، تو وہ فرقہ ہوتے ہیں، اور جب وہ نئے نبی کے اوپر ایمان لے آئیں، سچا ہو یا جھوٹا، تو وہ الگ مذہب شمار ہوتا ہے۔ لہذا مرزا صاحب کا غلام احمد قادیانی اور مرزائیوں کو فرقہ کہنا یہ بہت بڑی جہالت اور خطا ہے۔ ان کو مذہب کہنا چاہیے اور اسلام کے فرقوں سے الگ سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ مرزا صاحب مدعی سست
اور گواہ چست کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور مرزا صاحب اپنے بڑے مرزے کے بارے میں کتنا نرم گوشہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ غلام احمد قادیانی خود اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والوں کو 73 فرقوں میں شامل ہی نہیں سمجھتا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو 73 فرقوں میں سمجھتا ہی نہیں، لیکن مرزا صاحب ان کو اس کے اندر شامل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے روحانی خزائن، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تصانیف کا مجموعہ ہے، اور یہ اس کی 17 نمبر جلد ہے۔ اس کے صفحہ 226 کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، یہی زمانہ ہے جس میں ہزارہا بدعات، بے شمار ناپاک رسومات اور ہر ایک قسم کے شرک خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں، اور گروہ در گروہ پلید مذہب جو 73 تک پہنچ گئے پیدا ہو گئے۔ یعنی مرزا یہ کہنا چاہتا ہے خیر القرون کے زمانے کے بعد سے لے کر میرے آنے تک امت 73 فرقوں میں پہنچ چکی تھی، اور گروہ در گروہ پلید مذہب جو 73 تک پہنچ چکے تھے۔ مرزا کہتا ہے میرے آنے سے پہلے 73 کی گنتی پوری ہو چکی تھی، اور جب مرزا خود اپنے آپ کو 73 میں شمار نہیں کرتا تو یہ مرزا انجینئر صاحب کو کیا مصیبت پڑی ہے، کیا پریشانی پڑی ہے، کیا ہمدردی پڑی ہے، ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے کہ آپ ان کو مدعی سست اور گواہ چست کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ ان کو شامل کر رہے ہو۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 456 کے اوپر مرزا کیا لکھتا ہے، سنیے گا۔ کہتا ہے، اے نادان قوم، یہ سلسلہ آسمان سے قائم ہوا، تم خدا سے مت لڑو، تم اس کو نابود نہیں کر سکتے، اس کا ہمیشہ بول بالا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بجز ان چند حدیثوں کے جو 73 فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے باہم تقسیم کر رکھی ہیں۔ یعنی کہتا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں چند وہ حدیثیں ہیں جو 73 فرقوں نے بوٹی بوٹی کر رکھی ہیں۔ یعنی مرزا اپنے آپ کو 73 سے الگ سمجھتا ہے اور مسلمانوں کے 73 فرقے سمجھتا ہے، اور کہتا ہے تم نے حدیثوں کو بوٹی بوٹی کر رکھا ہے۔ یہ مرزا خود اپنی روحانی خزائن کا دوسرا حوالہ 456 صفحہ کے اوپر کہتا ہے کہ مسلمان 73 فرقوں میں بٹ چکے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو 73 فرقوں میں شامل نہیں کرتا۔ اسی کتاب کا ایک اور حوالہ 470 نمبر صفحے کے اوپر مرزا کیا کہتا ہے، اگر مسیح موعود تمام باتیں اسلام کے 73 فرقہ کی مان لیتا تو پھر کن معنوں سے اس کا نام حکم رکھا جاتا؟ کیا وہ باتوں کو ماننے آیا تھا یا منوانے آیا تھا؟ یعنی اپنے آپ کو کہتا ہے میں حکم ہوں، فیصلہ کرنے والا۔ اگر میں 73 فرقوں کی بات مان لوں تو پھر میں حکم کیسے؟ گویا کہ یہ سمجھتا ہے کہ 73 فرقے الگ ہیں اور میں الگ ہوں۔ یہ 3 حوالے مرزے کی اپنی ایک کتاب سے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 سے 226 صفحہ، 456 صفحہ، 470 صفحہ سے یہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ مرزا خود اپنے آپ کو 73 فرقوں میں شامل نہیں کہتا، لہذا مرزا صاحب کا، انجینئر صاحب کا ان کو مسلمانوں کا فرقہ ڈکلیئر کرنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور مرزا کے بھی خلاف بات ہے۔ مرزا صاحب تھوڑا جا ہاتھ ہولا رکھو، او آپ اپنے آپ نو مسلمانہ دا فرقہ نہیں سمجھ دے، تسی تکے نہ انہوں وارن دی کوشش کر دے جے، اے جائز نہیں ہے، درست نہیں۔ اب آئیے مرزا صاحب کی دوسری بات کی طرف۔ مرزا صاحب ایک بیان میں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اہل کتاب یہودی جو ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسائی ہمارے نبی علیہ السلام کو تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں، اور یہ مرزائی تو ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں، تو لہذا یہ اہل کتاب بلکہ اہل کتاب سے بہتر کیٹیگری میں۔ مرزا صاحب نہیں، اے تسی جھوٹ بولے ہیں۔ مرزا صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں یا جان بوجھ کر
ان کافروں کو اپنے قریب کرنے کے لیے تم نے یہ بات کہی ہے۔ حقیقت میں مرزائی نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ ہمارے نبی ذی شان کو مانتے ہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو منافق قسم کے لوگ ہیں۔ آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ مرزا صاحب، ان کے دوسرے خلیفہ میاں محمود وہ خطبہ دیتا ہے جمعے کا، اور وہ خطبہ ان کے اخبار الفضل میں شائع ہوتا ہے 1931 عیسوی میں۔ اس کے اندر وہ لکھتا ہے، کہتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، یعنی مرزا کے بارے میں کہتا ہے کہ مرزا کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ مرزا صاحب، یہ ان کا خلیفہ ثانی یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارے مرزا نے یہ بات کہی کہ ہمارا مسلمانوں سے اختلاف صرف حیات مسیح پر نہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں بھی اختلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اختلاف ہے، قرآن کے بارے میں بھی اختلاف ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ اب کس کی مانے؟ تم کہتے ہو یہ قرآن کو مانتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ مرزا صاحب، آپ کی بات مانیں یا وڈے مرزا کی بات مانیں؟ بتائیں کس کی بات مانیں ہم؟ ان کی بات مانیں یا تمہاری بات مانیں؟ ان کو اپنے مذہب کا زیادہ پتہ ہے یا تمہیں زیادہ پتہ ہے؟ آئیے دوسرا والا، یہی مرزا محمود ایک اور خطبہ دیتا ہے، اور اس کا وہ خطبہ بھی الفضل اخبار جو قادیان سے شائع ہوتا تھا اس کے اندر شائع ہوتا ہے 1924 کے اندر۔ اس کے اندر تو اس نے پوری تفصیل سے بات یہ بیان کر دی۔ وہ قادیانیوں کا خلیفہ کہتا ہے پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا علم بھی اسی کے ذریعے سے ملتا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے ذریعے سے ملے گا، یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا۔ اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے بمنزل سوراخ کے ہوتا ہے، پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعے دیکھنے کے۔ یہی وجہ ہے اب کوئی قرآن نہیں، یہ مرزا کا خلیفہ کہتا ہے اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا، یعنی جو مرزے نے پیش کیا صرف وہی قرآن ہے۔ یہ ان کا خلیفہ ثانی یہ کہتا ہے، مرزا صاحب ان کا خلیفہ ثانی یہ کہتا ہے اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا، یعنی جو مرزے نے پیش کیا، بس وہی قرآن ہے، اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا کی روشنی میں نظر آئے، اور کوئی نبی نہیں سوائے اس نبی کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دکھائی دے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعے سے نظر آئے گا کہ حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیحدہ ہو کر کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہ آئے گا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی قرآن کو بھی دیکھے گا تو وہ اس کے لیے یہدی من یشاء، ہدایت دینے والا قرآن نہ ہوگا، بلکہ یضل من یشاء، گمراہ کرنے والا قرآن ہوگا۔ اب ذرا دیکھیں مرزا صاحب، دیکھیں کتنے دو ٹوک الفاظ میں ان کے خلیفہ ثانی میاں محمود نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو مرزے کے راستے سے نظر آئے، کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو مرزے کی روشنی میں نظر آئے۔ تم کیسے کہتے ہو وہ قرآن کو مانتے؟ تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی قرآن جو مرزے کے واسطے سے آئے، صرف وہی حدیث جو مرزے کی روشنی میں نظر آئے۔ اور آپ کو پتہ ہے مرزے کی یہ کتاب ہے تذکرہ، جس میں یہ میرے ہاتھ میں تذکرہ ہے،
یہ مرزے کے الہامات کا مجموعہ ہے، اور اس کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس، اس کو وحی مقدس سمجھتے ہیں۔ اس کے صفحہ 77 صفحے کے اوپر یہ کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِّن قادیان، کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِّن قادیان۔ یہ پورا واقعہ کہ بیان کرتا ہے کہ مرزا کا بڑا بھائی غلام قادر قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے پڑھتے پڑھتے یہ الفاظ پڑھے، مرزا صاحب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ قرآن میں لفظ لکھا ہوا ہے قادیان کا؟ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو واقعتاً لکھا ہوا تھا، اور پھر مرزا صاحب کہتے ہیں ہاں واقعی طور پر قادیان کا لفظ قرآن شریف میں درج ہے، اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، مرزا صاحب یہ ہے ان کا عقیدہ۔ یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قادیان کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اب تم دکھاؤ کس قرآن میں آیا؟ تم کہتے ہو یہ قرآن کو مانتے ہیں، بھائی کس قرآن کو مانتے ہیں؟ اور بھائی کون سا وہ قرآن ہے جس کے اندر قادیان کا لفظ ہے؟ مرزا صاحب خدا را آپ اپنی اوقات میں رہیں اور آپ ان کافروں کی حمایت نہ کریں، آپ اپنے ایمان کو مشکوک نہ بنائیں۔ مرزا صاحب یہ قرآن کے بھی منکر ہیں، اور یہ لوگ ہمارے نبی ذیشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ اور منکر ہیں۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ مرزا کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا؟ مرزا کا ایک چہیتا تھا اکمل، قاضی اکمل شاعر تھا، اس نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہے شان میں، دیکھنے ہو جس نے محمد اکمل وہ غلام احمد کو دیکھ لے قادیہ میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزا صاحب ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ کی طرف ہجرت کی، پھر اپنے رب سے جا ملے، ان ظالموں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیدا ہوئے اور غلام احمد قادیانی کے روپ میں پہلے سے بڑھ کر نظر آنے لگے۔ کیا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اس طرح مانتے؟ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، یہ اہل کتاب سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور مرزا صاحب یہ ایک تذکرہ جو ان کی وحی مقدس ہے پوری دنیا جانتی ہے، اور ہر ریڑھی لگانے والا مسلمان بھی جانتا ہے، ہر چھوٹا اور بڑا مسلمان بھی جانتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تم بتاؤ مرزا صاحب کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ مرزا کہتا ہے میرے بارے میں نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مرزا کہتا ہے یہ میرے اوپر نازل ہوئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن مرزا کہتا ہے میرے اوپر بھی یہی وحی آئی۔ ہمارا عقیدہ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مرزا کہتا ہے میرے اوپر بھی یہ وحی نازل ہوئی۔ یہ کیسا مانتے ہیں مرزا صاحب؟ تم کہتے ہیں یہ ہمارے نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، کیسا مانتے ہیں؟ میں حوالہ دے چکا، وہ مرزے کا خلیفہ ثانی کیا کہتا تھا؟ وہ کہتے ہیں نبی اسی طرح نظر آئے گا جس کو مرزا دکھائے گا، جو اس سراغ سے دیکھے گا تو وہی نظر آئے گا۔ مرزا صاحب یہ ہمارے نبی علیہ السلام کو ماننا نہیں بلکہ یہ ان کی منافقت ہے، اور آپ جانتے ہیں عیسائی کا پتہ ہے عیسائی ہے، یہودی کا پتہ ہے یہودی ہے، ہندو کا پتہ ہے ہندو ہے، سب کا پتہ ہے کہ یہ کافر ہیں، لیکن یہ منافق ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، مراد اپنا مرزا لیتے ہیں، اوپر سے قرآن مانتے ہیں لیکن مرزے کے رستے سے مانتے ہیں، اوپر سے حدیثیں مانتے ہیں لیکن مرزے کے رستے والی مانتے ہیں۔ یہ تو منافقت ہے،
اور منافقوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے۔ کافروں کے لیے جہنم بتائی گئی، مشرکوں کے لیے جہنم بتائی گئی، لیکن منافقوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے والا گڑھا بتایا گیا۔ یہ منافق ہیں، اور جب منافق اپنے منافقت کو واضح کر دے تو وہ زندیق بن جاتا ہے، اور یہ تو زندیق لوگ ہیں، یہ اہل کتاب سے اچھے کیسے ہو سکتے؟ اور آئیں میں آپ کو عقلی اعتبار سے بھی سمجھاتا ہوں۔ وہ اہل کتاب انہوں نے یہ کہا تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے شرک کیا، انہوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ عیسائیوں نے شرک کیا، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ میرے اللہ نے کیا کہا؟ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یہ ان کی بکواسات ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ تو پہلے کافروں جیسی باتیں کرنے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ انا یوفکون، یہ کہاں بٹکے پھرتے ہیں؟ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنایا تو وہ کافر ٹھہرے، وہ اللہ کے دشمن بن گئے، اور نعوذ باللہ انہوں نے اس ظالم، اس بدبخت مرزا کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ ارے ذرا تھوڑا سا غور تو کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ قریب تھا کہ آسمان پھٹ جاتا، زمین شک ہو جاتی، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ریت کے ذرات میں بدل جاتے۔ کیوں اتنا بڑا ہنگامہ کیوں ہوتا؟ ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے اللہ کی اولاد مانی ہے۔ اگر یہودی اولاد مانے تو وہ کافر، لیکن ذرا دیکھو وہ اللہ کے پیغمبر کو، سچے نبی کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، انہوں نے تو اس ظالم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، تذکرہ کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 388 کے اوپر پڑھو، دیکھو کیا لکھا ہے۔ یہ مرزا کہتا ہے مجھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نے کہا وَأَنْتَ مِن مَّائِنَا، اے مرزا تو ہمارے پانی سے ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح اولاد والد کے پانی سے ہوتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ یہ مرزا اس کتاب کے صفحہ 388 کے اوپر کہتا ہے مجھے الہام ہوا، مجھے وحی آئی، مجھے یہ بتایا گیا، اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کہتے ہیں انت من مائنا، تو ہمارے پانی سے ہے۔ نعوذ باللہ، یہ مرزا اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا شو کر رہا ہے۔ اور اسی کتاب کے اندر صفحہ 646 کے اوپر کیا کہتا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں؟ کہتا ہے مجھے وحی آئی، اور اس میں کیا کہا گیا؟ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مَظْهَرَ الْحَقِّ وَالْعَلَىٰ كَأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ وحی آئی، مجھے یہ وحی آئی، اللہ نے مجھے کہا ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کی وجہ سے حق بلند ہوگا، اور تیرا بیٹا ایسے ہی ہے نعوذ باللہ جیسے آسمان سے خدا اتر آیا۔ مرزا صاحب اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ اہل کتاب سے بہتر ہے؟ مرزا صاحب اہل کتاب نے تو نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنایا تو وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور اس ظالم نے تو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا ہے، اور اپنے بیٹے کو ایسا کہا ہے جیسے آسمان سے رب اتر آیا۔ اور اس سے بڑھ کر اسی کتاب کے اندر یہ تو اپنے آپ کو رب بھی بنا دیتا ہے۔ ساری امت مسلمہ سمجھتی ہے کن فیکون کس کا مقام ہے کہ جو کہے فوراً ہو جائے۔ اس کتاب کے صفحہ 525 کے اوپر کیا لکھا؟ نکالو 525، اس کے اوپر کہتا ہے مجھے وحی آئی انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون،
تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے. یعنی مرزا کہتے ہیں میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ جب تو کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. اب کتنی بڑی گستاخی، کتنا بڑا کفر، کتنا بڑا ظلم. اپنے بیٹے کو یوں کہے کہ جیسے آسمان سے رب اتر آیا، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہے، یعنی اللہ کے پانی سے کہے، اور یہاں اپنے آپ کو اللہ کہہ دے. مرزا صاحب یہ اہل کتاب سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اہل کتاب سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی توہین کر رہا ہے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، اور یہ اپنے آپ کو ظالم اللہ کی اولاد کہہ رہا ہے. یہ اہل کتاب سے بہتر کیسے ہو گیا؟ اور آپ کی بات کا تو پھر مطلب یہ ہے، اہل کتاب سے بہتر ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اہل کتاب کی تو بیٹی لینا جائز ہے، تو تمہارے نزدیک پھر ان کو بیٹی دینا بھی جائز ہوا. مرزا صاحب کہاں ہیں آپ؟ کس حد تک آپ پہنچ گئے؟ آپ نے صرف ایک گروہ کو قریب کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بھی داؤ پہ لگا دیا، اور آپ ان کی اتنی گستاخیوں کے باوجود ان کو اہل سنت کا ایک فرقہ سمجھ رہے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. اور مرزا صاحب ہمارے ان کے ساتھ اختلاف صرف ختم نبوت پر نہیں، وہ ختم نبوت کی وجہ سے بھی کافر ہیں، اور وہ اپنی ان بدبختیوں کی وجہ سے بھی کافر ہیں. اور ویسے آپ کو پتا ہونا چاہیے مرزائیوں کے دو بڑے گروہ ہیں. مرزا جب فوت ہوا نا تو ایک گروہ کہنے لگا آگے خلافت چلے گی جس طرح نبیوں کی خلافت چلتی، اور ایک گروہ کہنے لگا نہیں وہ ایک نیک آدمی تھا، مجدد تھا، مصلح تھا، اس کے بعد خلافت نہیں چلے گی. یہ دو گروہ بن گئے، ایک قادیانی ایک لاہوری گروہ. یہ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی سے اگر آپ لبرٹی کی طرف جائیں تو وہاں درمیان میں ایک رستہ آتا ہے، علاقہ ہے محلہ دارالسلام، یہ ان لاہوری گروپ کا ہیڈ کوارٹر ہے. وہ غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں تسلیم کرتے بلکہ وہ ایک مجدد اور مصلح مانتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو کافر ڈکلیئر نہیں کرتے، وہ گمراہ کہتے ہیں. مرزا صاحب تمہارے نزدیک لاہوری گروپ مسلمان ہوا، تم اس کو کافر نہیں کہو گے؟ ارے مرزا صاحب پوری امت مسلمہ کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ جب وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہیں کہتے، اس کی کفریہ باتوں کی وجہ سے، کفریہ بکواسات کی وجہ سے، اتنے بڑے ظلم کے باوجود اگر وہ اس کو اپنا مصلح، مجدد اور امام مانتے ہیں تو ہم مسلمان ان کو بھی کافر مانتے ہیں. لیکن تمہارے نزدیک ان کا ایک گروہ تو پکا مسلمان ہو گیا نا. مرزا صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف صرف ختم نبوت پر نہیں، ختم نبوت کی وجہ سے بھی وہ کافر ہیں، اللہ کی گستاخیاں کرنے کی وجہ سے بھی وہ کافر ہیں، قرآن کی توہین کرنے کی وجہ سے بھی وہ کافر ہیں. ان کے کفر کی کئی وجہ ہیں، صرف ایک دو وجہ نہیں ہے. لہذا تمہارا یہ گولڈن کول نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کا بدترین کول ہے اور جھوٹا کول ہے کہ اگر وہ کافر نہیں کہیں گے تو ہم کافر نہیں کہیں گے. مرزا صاحب ان کی ان گستاخیوں کی وجہ سے ان کو کافر کہنا پڑے گا. اور پھر مرزا صاحب نے کتنے دکھ کی بات ہے یہ بات بھی کہہ دی کہ جناب انہاں دے اندر توحید تے ہے نا. وہ ایک کہانی سنائی، بندہ انگلینڈ تو آیا، اس نے ایسے کیا، ان کے پاس گیا، بائبل پکڑی، وہ ہوا یہ ہوا، اور پھر وہ کہتا ہے اے بریلوی دیوبندی دے فارغ نے، اے مشرک نے، اہل حدیث کچھ صحیح نہیں. اور مرزا صاحب کچھ صحیح نہیں، الحمدللہ پورے صحیح ہیں. اور پھر مرزا صاحب نے بہتان لگایا کہ جناب جس طرح ہم اہل حدیثوں کو کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو، تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمارے اندر یزیدیت ہے لیکن ہمارے اندر توحید بھی تو ہے نا. اصل بات تو توحید ہے. وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے. وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی دیوبندی تو ہے مشرک،
شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں. اہل حدیث کچھ بہتر ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم جب اہل حدیث کو کہتے ہیں یار آپ اپنی اصلاح کرو اللہ کے بندوں, مطلب وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے اندر یزیدیت ہے تو ہم توحید تو سیکھ ہے نا جی, ہماری اصل چیز تو توحید ہے نا. وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. مرزا صاحب یہ آپ کا بہتان ہے, مرزا صاحب یہ آپ کا بہتان ہے. الحمدللہ کوئی صحیح العقیدہ اہل حدیث یہ نہیں کہتا کہ میرے اندر یزیدیت ہے. اور تم یزیدیت کو سمجھتے بھی کیا ہو؟ یزیدیت کس چیز کا نام تم لیتے ہو؟ یہ بھی تمہارے سارے جھوٹ, اور میں نے تمہارے سارے پول اپنے ایک کلپ کے اندر سب و شتم والے میں نے واضح کر دیے ہیں. مرزا صاحب الحمدللہ ہم تمام صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اندر اگر توحید ہے تو یزیدیت بھی ہے, یزیدیت ہے تو توحید بھی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات, کیا یہ دونوں برابر کی چیزیں ہیں؟ اگر کسی میں توحید اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اچھا سمجھنا ہے تو کیا وہ مرزائیوں کے برابر ہو جاتا ہے؟ کیا وہ منکر ختم نبوت کے برابر ہو جاتا ہے؟ کیا وہ اس گستاخ کو اپنا مجدد ماننے والے کے برابر ہو جاتا ہے؟ مرزا صاحب کوئی خدا دا خوف کرو. تسی انہاں نو اہل حدیثاں دے برابر لے آندا ہے. ان کافروں کو, ظالموں کو, باغیوں کو, بدماشوں کو تم نے اہل حدیثوں کے برابر کا کر دیا. اور پھر مرزا صاحب کہتے ہیں دیکھو جی یہودیاں عیسائیاں نو سمجھانا ذرا مشکل ہے, انہاں نو سمجھانا آسان ہے کیونکہ اے قرآن نو ماندے ہو, قرآن نو نہیں ماندے. بالکل کریں گے. اچھا اب تیسری چیز, ایک یہودی اور عیسائی کو دین اسلام سمجھانا زیادہ آسان ہے یا ایک قادیانی کو کہ جو پہلے سے نبی اسلام کو اور قرآن و حدیث کو مانتا ہے؟ ظاہر ہے پھر قادیانی کو آسان ہے. مرزا صاحب یہ بات بھی آپ کی بالکل غلط ہے. کسی کو سمجھانا یا نہ سمجھانا, کسی کا مشکل ہونا یا آسان ہونا اس کے اچھے یا برے ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ یہ فرقہ اچھا ہے یہ فرقہ برا ہے. او بھائی سمجھنے کا تعلق عقل کے ساتھ ہے, سمجھنے کا تعلق دل کے ساتھ ہے, سمجھنے کا تعلق اپنی نیت کے ساتھ ہے. کتنے ہی ایسے گروہ ہیں جو دنیا کے بدترین گروہ ہیں لیکن ان میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک دلیل مل جائے فوراً مان جاتے, اور کتنے ہی ایسے گروہ ہیں جو دیکھنے میں حق کے قریب ترین ہوتے ہیں لیکن 100 دلیلیں سن کر بھی نہیں مانتے. تو مرزائی کو سمجھانا آسان ہے اور یہودی عیسائی کو سمجھانا مشکل ہے, یہ تمہاری منطق ہے, حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جو سمجھنا چاہے اس کو سمجھانا آسان ہے, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے مرزائی ہو. اور جو نہ سمجھنا چاہے تو چاہے تم ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے بہت مشکل ہے. لہذا مرزا صاحب تمہارا قادیانیوں کے لیے یہ نرم گوشہ یہ کہیں قابل قبول نہیں. تمہارا ان کو یہ کہنا کہ وہ اہل سنت کا ہی ایک گروہ ہے یہ 100% جھوٹ ہے. مرزا قادیانی خود اس کو تسلیم نہیں کرتا, اور وہ تو ایک مذہب ہے, فرقہ نہیں ہے. اور تمہارا یہ کہنا کہ وہ اہل کتاب اور اہل کتاب سے اچھے ہیں یہ بھی 100% غلط ہے. وہ منافق ہیں, وہ زندیق ہیں, وہ اللہ کے گستاخ ہیں, اور یہودیوں سے بڑھ کر وہ گستاخ ہیں. وہ ان سے اچھے نہیں ہو سکتے, ورنہ تم یہ بابانگے دہل اور اعلانیہ فتویٰ دے دو کہ ان کی بیٹیاں لینی بھی جائز ہیں, ان کو بیٹیاں دینی بھی جائز ہیں, تاکہ آپ کے ماننے والے یہ سارا کچھ کرتے رہیں. اور یہ کہنا کہ ان کو سمجھانا آسان ہے, سمجھانا کسی کو آسان نہیں. جو سمجھنا چاہے ان سب کے لیے آسان ہے, جو نہ سمجھنا چاہے وہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں. لہذا یہ تمہاری منطق 100% غلط ہے. قادیانی کل بھی کافر تھے, آج بھی کافر ہیں, اور کل بھی وہ بدترین کافر تھے اور آج بھی بدترین کافر ہیں. اہل کتاب سے گندے کافر ہیں. لہذا اپنے عقیدے پر غور کرو اور ان کو قریب کر کے اپنے ایمان کو ضائع مت کرو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.